بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ العلم سٹی میں خوش آمدید اسٹوڈنٹس۔ آج سے میں خلاصہ جات کا سلسلہ شروع کر رہی ہوں، سبق کے آسان خلاصے۔ ویسے تو آپ کو خلاصہ جات جو ہیں وہ مختلف کی بکس میں مل جاتے ہیں جو بازار میں ایزیلی اویلیبل ہوتی ہیں، لیکن اس میں ورڈنگ اتنی مشکل ہوتی ہے کہ آپ کے لیے یاد کرنی بہت مشکل ہوتی ہے۔ تو میں نے جو خلاصہ جات آپ کے لیے تیار کیے ہیں یہ میں نے خود لکھے ہیں، آسان ورڈنگ کا خیال رکھا ہے اور ان کی لینتھ کا بھی خیال رکھا ہے کہ نہ یہ زیادہ شارٹ ہوں نہ یہ زیادہ لانگ ہوں، اور درمیانی لینتھ جتنی ریکوائرڈ ہے بورڈ کے حساب سے اور آپ ایزیلی ہینڈل بھی کر سکتے ہیں، اس چیز کا خیال رکھتے ہوئے میں نے یہ خلاصہ جات تحریر کیے ہیں۔ تو یہ میں آپ کو پڑھ کے سنا دیتی ہوں، آپ ان کو نوٹ ڈاؤن کر لیجئے۔ اس سلسلے میں ہمارا پہلا خلاصہ ہے 9th کلاس کی اردو کی کتاب کے لیے سبق ہجرت نبوی کا۔ آپ سب سے پہلے سبق کا خلاصہ کی ہیڈنگ دیں گے، آپ اس ہیڈنگ کو انڈرلائن کر لیجئے گا، ڈبل کٹ مارکر سے انڈرلائن کیجئے گا، اور ڈبل کٹ مارکر کا مطلب کہ 605 جو مارکر ہے اس کو آپ نے ایک سائڈ سے تھوڑا سا موٹا رہنے دینا ہے اور ایک سائڈ سے اس کو ذرا سا کٹ لگا لینا ہے باریک سی جگہ چھوڑ کے، تو یہ ڈبل لائن اکٹھی ڈرا ہو جائے گی۔ اس سے بڑی اچھی لائن آپ کی لگتی ہے، ڈبل لائنز اکٹھی لگ جاتی ہیں، تو اس کو میں کہتی ہوں ڈبل کٹ مارکر۔ لائن لگانے کے لیے یا ہیڈنگز انڈرلائن کرنے کے لیے آپ ڈبل کٹ مارکر کا یوز ہی کیا کریں۔ تو آپ نے سبق کا خلاصہ اوپر مین ہیڈنگ لکھنی ہے، اس کے بعد اس کو ڈبل کٹ مارکر سے انڈرلائن کر لیجئے گا۔ سبق کا نام وہ ہجرت نبوی صلی اللہ علیہ وسلم، اسی طریقے سے آپ نے لکھنا ہے۔ مصنف کا نام مولانا شبلی نعمانی، اور یہ یاد رکھیے گا کہ خلاصے میں مصنف کے نام کا پورا 1 نمبر ہوتا ہے، تو مصنف کے نام میں آپ نے غلطی نہیں کرنی، املا کی بھی نہیں کرنی، اور غلطی سے یہاں پہ کسی اور خلاصے کے رائٹر کا نام بھی نہیں لکھ دینا، تو آپ نے رائٹر کا نام پوری توجہ سے لکھنا ہے۔ اس کے بعد آپ خلاصہ کی ہیڈنگ چھوٹی سی دیں گے، سب ہیڈنگ، اور اس کے بعد اس کو آپ نوٹ ڈاؤن کر لیجئے، میں آپ کو پڑھ کے سنا دیتی ہوں۔ یہ تحریر مولانا شبلی نعمانی کی ہے۔ ان کا شمار اردو کے بڑے نثر نگاروں میں ہوتا ہے۔ الفاروق اور المامون وغیرہ ان کی اہم تصانیف ہیں۔ یہاں پہ آپ کو الفاروق اور المامون جو ہے وہ مارکر کے ساتھ نظر آ رہا ہے، اسی طرح آپ نے اہم چیزوں کو مارکر سے ہائی لائٹ کر لینا ہے، اس کا بڑا اچھا امپریشن پڑتا ہے پریزنٹیشن کے پوائنٹ آف ویو سے۔ اور جس طرح سے آپ کو یہ نظر آ رہا ہے کہ مختلف پیراگرافز بنا کر میں نے اس صفحے پر لکھا ہے، آپ نے بھی ڈیفرنٹ پیراگرافز بنانے ہیں۔ کسی پیراگراف میں 3 لائنیں ہوں، کسی میں 5-6 لائنیں ہوں، کسی میں 6-7 لائنز ہوں، تو ڈیفرنٹ آپ نے تعداد میں لائنیں رکھ کر پیراگرافز بنا کر کام کرنا ہے، تو اور کہیں کہیں آپ نے ہائی لائٹ کرنا ہے، تو آپ کے پریزنٹیشن کے پوائنٹ آف ویو سے بڑا اچھا امپریشن پڑے گا۔ اس کے بعد سیکنڈ پیراگراف پہ آتے ہیں۔ جب دعوت حق کے جواب میں ہر طرف سے تلواروں کی جھنکاروں کی آواز آ رہی تھی اور مسلمان مظالم کا نشانہ بن رہے تھے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مسلمانوں کو مدینہ ہجرت کرنے کا حکم دیا، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خود حکم الہی کے منتظر تھے۔ نبوت کے 13ویں سال وحی کے مطابق آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مدینہ کی طرف ہجرت کرنے کا ارادہ کیا۔ قریش نے جب مدینے میں مسلمانوں کی طاقت بڑھنے اور اسلام پھیلنے کی خبریں سنی تو انہوں نے یہ فیصلہ کیا کہ ہر قبیلے کا ایک شخص لیا جائے اور ایک گروہ کی شکل میں حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر حملہ کیا جائے۔ اس مقصد سے سورج غروب ہوتے ہی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے گھر کا محاصرہ کر لیا گیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت علی کو فرمایا، اب جو رسول پاک کا فرمان تھا جو انہوں نے حضرت علی سے ارشاد فرمایا تھا، یہ آپ کو سینٹر میں نظر آ رہا ہے، اور اس کے سائڈ پہ آپ کو جس طرح سے لائنز نظر آ رہی ہیں اسی طرح سے آپ اس کو سینٹر میں لکھ کر سائڈز پہ لائن لگا لیجئے گا۔ جو مختلف فرمان ہوتے ہیں ان کو یا کوٹیشنز کو آپ اس طرح سے سینٹر میں پریزنٹیشن کے ساتھ لکھیں تو بڑا اچھا امپریشن پڑتا ہے پریزنٹیشن کے پوائنٹ آف ویو سے۔
اس کو آپ انورٹڈ کاماز بھی لگا دیجیے گا لائنز کے اندر، یعنی یہ جو ان کی ورڈنگ ہے اس کی کوٹیشن اس طرح سے آپ نے کوٹ کرنی ہے۔ مجھے ہجرت کا حکم ہو چکا ہے، تم میرے پلنگ پر میری چادر اوڑھ کر سو رہو اور صبح لوگوں کی امانتیں واپس دے آنا۔ یہاں تک ان کے الفاظ تھے اور یہاں تک ہی آپ کو جو سینٹر کی پریزنٹیشن کرنی ہے سائڈوں پہ لائن لگا دینی ہے۔ اس کے بعد اگلے پیراگراف پہ آتے ہیں۔ جب رات زیادہ ہو گئی تو اللہ تعالیٰ نے کفار کو بے خبر کر دیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ غار ثور میں پوشیدہ ہو گئے۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا غلام رات کو غار میں بکریوں کا دودھ پہنچا آتا۔ ابن حشام نے لکھا ہے کہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بیٹی حضرت اسماء رضی اللہ تعالیٰ عنہ کھانا تیار کر کے رات کو غار میں پہنچا آتی تھیں۔ قریش نے غضبناک ہو کر حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تلاش شروع کر دی۔ انہیں گرفتار کرنے والے کے لیے ایک خون بہا یعنی 100 اونٹ انعام کا اعلان کر دیا گیا۔ نیکسٹ پیراگراف ہے۔ سراقہ بن حچم نے اپنے دل میں انعام کی امید لیے وہ نکلا۔ سراقہ بن حچم اپنے دل میں انعام کی امید لیے نکلا اور حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تک پہنچ گیا۔ جب وہ قریب آنے لگا تو اس کے گھوڑے کو ٹھوکر لگی۔ اس نے فال نکالی، جواب میں نہ آیا۔ وہ پھر بھی آگے بڑھا تو اس بار گھوڑے کے پاؤں زمین میں دھنس گئے۔ سراقہ یہ دیکھ کر تائب ہوا اور تحریر امن لکھوائی، جسے عامر بن فہیرہ نے چمڑے پر لکھ دیا۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تشریف آوری کی خبر مدینے پہلے ہی پہنچ چکی تھی۔ لوگ بے تابی سے آپ کے منتظر تھے۔ ایک دن ایک یہودی نے قلعے سے دیکھ کر کہ آپ تشریف لے آئے ہیں اور اس نے یہ خبر سب کو سنا دی۔ تمام شہر خوشی میں نعرہ تکبیر سے گونج اٹھا۔ یہ تھا خلاصہ، اور میں نے آپ کو پریزنٹیشن کے پوائنٹ آف ویو سے بھی بتایا کہ کہیں کہیں الفاظ کو آپ نے ہائی لائٹ کرنا ہے، ڈبل کٹ مارکر کی لائنز سائڈ پہ لگانی ہے، ہیڈنگ کو بھی جب آپ نے انڈر لائن کرنا ہے تو ڈبل کٹ مارکر سے ہی کیجیے گا۔ جو آپ نے خاص کوئی فرمان ہے تو آپ اس کو سینٹر میں لکھ دیجیے گا، اور اسی طرح سے آپ اس پریزنٹیشن کا خیال رکھیں کہ کوشش کریں کہ آپ نے کٹنگ نہیں کرنی، اور 605 مارکر کا یوز کیجیے گا ہیڈنگس وغیرہ کے لیے اور لائن لگانے کے لیے، تو آپ کا کام بہترین ہو جائے گا۔ اگر آپ اس خلاصے کو ایز اٹ از ہی لکھاتے ہیں تو آپ کے لیے مارکس کی گارنٹی میری طرف سے ہے۔ مزید آپ کوئی گائیڈ لائن لینا چاہیں تو آپ ضرور رابطہ کر سکتے ہیں۔ آپ کے لیے اگر یہ لیکچرز ہیلپ فل ہیں تو جو کہ یقیناً ہوں گے انشاءاللہ، تو آپ دوسرے اسٹوڈنٹس کو ضرور شیئر کیجیے گا، لائک اور کمنٹ کرنا مت بھولیے گا۔ یہ خلاصہ آپ کو کسی کی بک میں نظر نہیں آئے گا، اتنی آسان ورڈنگ میں اور اتنی پراپر لینتھ میں نظر نہیں آئے گا، یہ میری بات کی گارنٹی ہے۔ اور اگر آپ اس کو ایسے ہی کر لیتے ہیں تو میری طرف سے آپ کے مارکس کی گارنٹی ہے۔ اپنا بہت خیال رکھیے گا، ملتے ہیں نیکسٹ لیکچر میں۔ اللہ حافظ۔